بسم الله الرحمن الرحيم. على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یعنی واجب الوجود تمام خوبیوں والا، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، الحی وہ کمال والا با کمال ہے، القیوم اور جو پہلی صفت اللہ نے ذکر فرمائی کہ وہ قیوم ہے، یعنی خود بخود قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور اس قائم رکھنے میں ظاہر سی بات ہے کہ علم کی ضرورت ہوگی اور کمال قدرت کی ضرورت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی یہاں ایک خوبی اور ایک کمال ذکر فرمایا۔ پہلے فرمایا اپنا ذاتی نام ذکر کیا اللہ کا معنی واجب الوجود تمام خوبیوں والا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسا تو کوئی نہیں ہے، لہٰذا اعلیٰ درجے کی تعظیم جس کو عبادت کہا جاتا ہے اس کا حقدار بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی۔ یہ ذات کا ذکر ہو گیا اور اس کے لائق عبادت ہونے کا ذکر ہو گیا۔ اب اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ کمال والا ہے، فرمایا الحی وہ با کمال ہے۔ اور پہلا کمال جو ذکر فرمایا وہ ذکر فرمایا القیوم، یعنی خود بخود قائم ہے، وہ اپنے قیام میں اپنی بقا میں کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور اس ایک صفت میں سب کچھ ذکر کر دیا کہ اگر کسی کو رزق حاصل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کا اظہار ہے یا نہیں ہے، قائم رکھ رہا ہے اس رزق کے ذریعے سے۔ کسی کو ہوا مل رہی ہے جس سے وہ سانس لے کر اپنی زندگی کو بچائے ہوئے ہے، تو یہ اللہ کی صفت قیومیت کا اظہار ہے یا نہیں ہے کہ وہ قائم رکھ رہا ہے۔ کسی کو جسم کی سلامتی عطا فرما رہا ہے تو اس میں بھی صفت قیومیت کا اظہار ہے یا نہیں ہے۔ کسی کو اعضاء کی سلامتی عطا فرما رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کے قیوم ہونے کا اظہار ہے۔ غرض یہ کہ کائنات میں جس کو جو ذرہ بھی حاصل ہو رہا ہے وہ اس کی ضرورت ہے اور ضرورت کو پورا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ جب اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے، جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ فرما رہا ہے، وہ اس کی قیومیت کا اظہار ہے۔ تو گویا کہ ایک خوبی بیان فرمائی اور تمام خوبیوں کو اس نے ذکر فرمایا۔ یہ کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اور یہ کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کہ بظاہر دیکھو تو ایک لفظ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی تفصیل میں جاؤ تو آدمی اس پہ لکھتا چلا جائے کتابیں لیکن اس کی تفصیل مکمل نہیں ہو سکتی۔ القیوم وہ خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس میں اللہ نے الحی میں بتایا کہ کمال والا ہے اور القیوم میں اپنی پہلی صفت کو ذکر فرمایا، ایک صفت کو ذکر فرمایا اور گویا کہ ساری صفات کو ذکر کر دیا۔ یہ اس کا کمال ہے۔ اور مزید فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جو قائم رکھنے والا ہے اس کے قائم رکھنے کے لیے علم بھی چاہیے کہ پتہ ہو کسے قائم رکھنا ہے اور اس میں طاقت بھی ہو کہ کیسے قائم رکھنا ہے۔ تو وہ قیوم ہے یعنی وہ جانتا بھی ہے اور وہ قادر بھی ہے کہ قائم رکھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ قیوم کے لیے ان دونوں صفات کی ضرورت ہوگی اور باقی وہ اس سلسلے میں جو کچھ عطا فرمائے گا، جو کچھ معاملہ بندے کے ساتھ کرے گا، وہ ساری کی ساری چیزیں صفت قیومیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور مزید آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند پکڑ سکتی ہے اور نہ ہی اونگ پکڑ سکتی ہے۔
بڑے بڑے بادشاہ پر نیند اور اونگ غالب آ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شے غافل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ قیوم ہے۔ جب وہ قیوم ہے، ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے، تو بتاؤ کوئی غفلت میں مبتلا، ادھوری غفلت میں اونگ رہا ہو، قائم رکھ سکتا؟ آپ کبھی یہ تجربہ کیجیے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، ریموٹ ہو ٹی وی کا، ٹی وی دیکھتے دیکھتے آپ سو جائیں، تھوڑی دیر بعد کنٹرول چلا جائے گا اور ایک دم ہاتھ میں سے ریموٹ گر جائے گا، موبائل ہاتھ میں ہوگا، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اچانک نیند آ گئی، اونگ آ گئی، ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ تو اونگ کی وجہ سے وہ جس کو کنٹرول کیے ہوئے تھا، وہ کنٹرول اس کا کمزور پڑ گیا اور نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پر اگر اونگ غالب آ جائے، معاذ اللہ وہ غافل ہو جائے، یا نیند غلبہ پا لے کہ مکمل طور پر وہ غافل ہو جائے، تو اس کی صفت قیومیت کیسے باقی رہے گی؟ وہ قیوم پھر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو کوئی شیشے والی چیز، یہ جیسے ریموٹ کہہ رہا ہوں، وہ آپ 2 شیشیاں پکڑ لیں اور پکڑے رکھیں، اور اگر اونگ آئے گی تو ہاتھ میں سے چھوٹ جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ تو 2 شیشیاں اونگ کی حالت میں انسان نہیں سنبھال سکتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات قیوم چلا سکتا ہے اگر اس پر اونگ یا نیند غالب آ جائے؟ تو اس نے اپنی صفت قیومیت کا ذکر فرمایا کہ وہ تمہیں قائم رکھے ہوئے ہے، یعنی جو چیز تمہیں ضرورت ہے اس کو پرووائڈ کرتا ہے اور قائم رکھے ہوئے ہے، وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے اور کبھی غافل نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ قیوم اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کا کیسا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ تو اس تعلق ہی کو، اس لفظ کے تعلق ہی کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لفظی تعلق کو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو یہ حیرت زدہ کر دے گا کہ اتنا ربط، اتنا مرتب کلام کے ہر ایک مانوی لفظ مانوی اعتبار سے اگلی آیت سے اگلے لفظ سے جڑا ہوا ہے۔ قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ قائم رکھے ہوئے ہیں اور وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر غافل ہو جائے تو پھر قیوم بھی نہیں رہتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں پر آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالم ہیں، 18,000 عالم ہیں۔ تو یہ تو ایک عالم کا ذکر فرمایا، زمین و آسمان، تو کیا اللہ تعالیٰ دیگر عالموں کا مالک نہیں ہے؟ وہ ہر عالم کا مالک ہے، عالم امر کا بھی وہی مالک ہے اور اس عالم کا بھی وہی مالک ہے۔ لیکن ہمارے سامنے کس چیز کا ذکر کیا کہ جس عالم کو ہم نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے ہمارے دیکھے ہوئے کے بارے میں فرمایا کہ اس عالم کو دیکھو جس کو تم مشاہدہ کر رہے ہو، جو عالم امر تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ہم اس کی تمہارے سامنے بات نہیں کرتے، اللہ اس کا بھی مالک ہے۔ لیکن تم یہ دیکھو کہ جو عالم تمہارے سامنے اللہ نے اتنا بڑا قائم فرمایا ہے، اللہ اس کا مالک ہے اور اس کا تمہیں سرا سجائی نہیں دیتا ہے۔ تو اس ہی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ مالک ہے کس طرح کہ ہر ایک شے اس کی مخلوق ہے۔ آپ بہت ساری چیزوں کے مالک ہیں، آپ اپنے موبائل، اپنے گھر کے، اپنی گاڑی کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے قلم کے آپ مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن کیا آپ نے اسے بنایا ہے؟ نہیں۔ وہ مالک ایسا ہے کہ ہر شے کا مالک بھی ہے اور ہر شے کا وجود اسی کی وجہ سے، اس ہی نے تخلیق کیا ہے۔ تو یہ کیسی کمال ملکیت ہے۔ آپ نے گاڑی خرید رکھی ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، لیکن اس گاڑی کو آپ نے بنایا نہیں ہے، یو ہیو پرچیزڈ اٹ، آپ نے اسے خریدا۔ آپ کے پاس قلم ہے، آپ اس قلم کے مالک ہو، لیکن خالق نہیں ہو، آپ نے بنایا نہیں۔ اللہ ایسا مالک ہے کہ وہ ہر شے کا خالق بھی ہے، ہر شے اس کی مخلوق ہے، ہر شے اس کی مملوک ہے۔ وہ مخلوق ہے تو وہ خالق ہے، ہر شے مملوک ہے تو وہ ہر شے کا مالک ہے، ہر شے اس کی محکوم ہے تو وہ حاکم ہے، اس کا حکم ہر شے پر چلتا ہے، ہواؤں پر اس کا حکم، ان سیاروں پر اس کا حکم۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو چاند اور سورج کی گردشیں ہیں یہ کس نے مقرر کی؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو گردشیں مقرر کی ہیں چاند اور سورج اور سیاروں کی، یہ گردشیں مقرر کرنا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ اس غالب اور علم والے کا یہ مقرر کرنا ہے کہ ہر چیز پر اسے کنٹرول۔ سورج کتنا بڑا ہے
کتنی تپش ہے اس میں، آپ اس کے قریب جا سکتے ہو؟ قریب کیا جائے گا، سینکڑوں لاکھوں میل کے فاصلے سے اگر وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو انسان اس کو تھوڑی دیر نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا، اس کے قریب کیا جائے گا وہ۔ لیکن وہ سورج جو ہر ایک کی آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ یہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کر مل جائے، پکڑ لے، چاند ہمیشہ آگے گردش کرتا رہے گا۔ اور کمال علم ہے کہ اگر ہم کوئی کیلکولیشن کریں تو اس میں مسٹیک کے چانسز ہیں۔ پل بناتا ہے انجینئر، گر جاتے ہیں نہیں گر جاتے، قائم بھی رہتے ہیں گر بھی جاتے ہیں، کیلکولیشن مسٹیک ہو گئی، بھائی ہو گیا حادثہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ گردش مقرر فرمائی ہے، اس کے پیچھے کمال علم ہے، جس میں نقص کا، جس میں غلطی کا کوئی گمان تک نہیں ہے۔ تو وہ ایسا غالب ہے، تو ہر شے کا خالق، ہر شے کا مالک اور ہر شے کا حاکم ہے کہ ہر شے پر اس کی حکومت چلتی ہے۔ وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، وہ چاہے تو ہوا کو چلا دے، وہ چاہے تو ہوا کو نارمل رفتار پر چلائے اور چاہے تو ہوا کو ایسی رفتار دے دے کہ بھاری سے بھاری چیزیں اس ہوا کی رفتار میں اڑ جائیں ہوا۔ وہ ہر شے کا خالق بھی ہے اور شے کا مالک بھی ہے۔ لہو یہاں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں ملکیت کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو صرف آسمان و زمین کا کیوں ذکر کیا؟ یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ اس لیے ذکر کیا فقط زمین و آسمان کا، اللہ کی بادشاہت، اس کی مملوکیت، اس کی حاکمیت اس سے کہیں آگے ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت سارے عالم اللہ نے بنائے ہیں اور یہاں پر ایک کا ہی ذکر کیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دوسروں کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ ہم جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں اللہ وہ ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ یہ کوئی شک و شبے کی بظاہر میں گنجائش ہی نظر نہیں آتی کہ اس پوری کائنات کا مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، حاکم وہی ہے، اور ہر ایک شے اس ہی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہاں پر ایک اور قابل توجہ بات ہے کہ یہاں سماوات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ذکر کیا، آسمان، سارے آسمان، سما واحد ہے اور سماوات اس کی جمع ہے۔ تو یہاں آسمان کا ذکر تو جمع کے طور پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جمع کا صیغہ ذکر فرمایا، اور زمین کو فقط ارض فرمایا، حالانکہ زمینیں بھی ساتھ ہیں اور آسمان بھی ساتھ ہیں، لیکن زمین کا صیغہ واحد فرمایا اور سماوات، آسمان کا لفظ جو ہے وہ جمع کے طور پر ذکر کیا۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ اس کی بناوٹیں مختلف ہیں، کوئی سونے کا ہے اوپر، کوئی چاندی کا ہے، احادیث میں یہ مضامین ملتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان بہت زبردست فاصلہ ہے، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 500 برس کی راہ کا فاصلہ ہے۔ تو چونکہ آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے لہذا اس کو جمع کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور زمین ایک ہی شے سے بنی ہوئی ہے، مٹی سے، آسمان کی بناوٹ مختلف مٹیریل سے، اور درمیان میں فاصلہ بھی ہے، اس لیے جمع کا لفظ ذکر فرمایا، اور ارض کا لفظ واحد اس لیے ذکر فرمایا، حالانکہ زمینیں بھی ساتھ ہیں، اس لیے کہ اس کی جو مٹیریل ہے وہ فقط مٹی ہے، وہ مٹی سے بنی ہے زمین، جتنی بھی زمینیں ہیں ساری کی ساری مٹی سے بنی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہر ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ایک زمین دوسری زمین سے جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ پیاز کو لے لیں تو اس کے چھلکے باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فاصلہ ہوتا ہے؟ ایک چھلکا اتارو تو دوسرا آ جائے گا اس سے بالکل متصل جڑا ہوا، دوسرا اتارو تو تیسرا، یہ چھلکے ہی پر مشتمل ایک سبزی ہے، چھلکے ہی چھلکے ہیں اندر آخر تک۔ تو اسی طرح سے زمین کی بناوٹ ہے کہ یہ بالکل آپس میں ایک دوسرے سے ہر زمین جڑی ہوئی ہے، اور ان کا مٹیریل ایک ہی ہے، مٹی، لہٰذا یہ واحد نظر آتی ہے دیکھنے میں، اگرچہ 7 زمینیں ہیں، تو چونکہ واحد نظر آتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارض، واحد کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، they can be counted، ان کو گنا جا سکتا ہے، لہذا ان کو جمع کا صیغہ ذکر فرمایا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام مقدس کے حسن کلام پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے بھی ان معانی کا
استنباط ہوتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہ آپ کو ذکر کر دیا کہ آسمان و زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کیا، حالانکہ اس سے بڑا اور بڑا بھی بہت کچھ ہے، عالم امر وغیرہ، وہ اس کا بھی مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کا انکار بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کفار کا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو، کائنات کے نظام کو اکیلا نہیں سنبھال سکتا، لہذا اس نے بہت سارے اس کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، بہت سارے اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیویاں ہیں، اور بندوں میں سے بھی بہت سارے افراد اس نے منتخب کر لیے ہیں جن کو الہ بنایا ہے اور ساری کائنات کا کنٹرول ان کے سپرد کیا ہوا ہے۔ تو وہ ان کا اعتقاد تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر، اور ظاہر سی بات ہے، آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا عقیدے کے باب میں، کہ شرک فی الذات اس طرح لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانی جائے، کیونکہ اگر اللہ کی اولاد مانیں گے تو خدا کا بیٹا خدا ہی ہوگا، انسان کی اولاد انسان، جانور کی، حیوان کی اولاد حیوان، تو پھر خدا کی اگر اولاد ہو تو وہ خدا ہی ہوگی، اور دوسرا خدا تو محال ہے۔ تو یہ شرک کا دروازہ کھولنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیویوں سے اور اولاد سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ تو یہ کفار یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چلا سکتا، اس کے بہت سارے اس طرح کی اولادیں اور رشتہ دار ہیں، اور بندوں میں سے بھی اس نے بہت سارے لوگوں کو منتخب کیا ہے اور انہیں الوہیت عطا کی ہے، پارٹنر بنا لیا اپنا الوہیت میں، لہٰذا ہم ان کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان لیجئے کہ کبھی بھی کسی کو الوہیت عطا کرتا ہی نہیں ہے، الہ ہونا، معبود ہونا صرف اسی کے لائق ہے، وہ اس صفت کو کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا، ابتدا ہی میں فرما دیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی۔ تو اگر کسی کو الوہیت عطا کی ہوتی تو اس کے علاوہ بھی اور کسی کو لائق عبادت ماننا لازم آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی الوہیت عطا نہیں فرماتا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ ان بتوں کو، ان اللہ کے بندوں کو جب الہ مانتے تھے اور اس نظام کو چلانے والا مانتے تھے اور اللہ کو محتاج معاذ اللہ مانتے تھے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کو اپنا سفارشی بھی قرار دیتے تھے کہ ہم جو بھی کریں، یہ بت جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے اور ہم چھوٹ جائیں گے، ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کا رد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ من ذا الذی، یہ بڑا جلال والا لفظ ہے، کس کی مجال ہے؟ من کون ہے وہ، جو ذرا آئے تو صحیح ہمارے سامنے، من کون ہے وہ؟ ذا وہ، الذی یشفع عندہ، جو سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اور شریک کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو الوہیت عطا ہی نہیں کی ہے، وہی حقیقتاً لائق عبادت اور الہ ہے۔ تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے؟ لیکن آگے استثناء فرمایا، الا باذنہ، کون ہے وہ، کس کی مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے؟ مگر وہی جسے اللہ نے اجازت دی، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو یہ شفاعت بالاذن کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو سفارش کی اجازت مرحمت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، یہ سب اپنے اپنے درجے میں سفارش کریں گے، حتیٰ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو راستے میں اس کو ایک شخص روک لے گا کہ بھائی تم نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں پہچانا، کون ہو؟
تو وہ یاد دلائے گا کہ یاد کرو کہ دنیا میں ایک بار تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسے یاد آ جائے گا، ہاں یاد آ گیا، ٹھیک ہے پانی پلایا تھا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش و مغفرت فرما دی، یعنی بخشش فرما دی اور تمہیں جنت میں جانے کا حکم فرما دیا، اس کا مطلب وہ تم سے راضی ہو گیا، تبھی تو تمہیں اپنی رضا کے مقام کی طرف جانے کا حکم دے دیا، تو تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر چکے ہو۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے دنیا میں تمہارے ساتھ یہ ایک بار پانی دینے کا حسن سلوک کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے روکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، یہ یاد دلا رہا ہے کہ اس نے دنیا میں مجھ پر یہ احسان کیا تھا کہ مجھے ایک بار پانی دیا تھا، اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی سفارش کروں، تو یا اللہ تو اسے بخش دے، اس پر مہربانی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ، یہ ہمارے رب کا کرم ہے۔ تو اب غور فرمائیے کہ ایک عام آدمی کہ جس کو زندگی میں ایک بار کسی نے کوئی فائدہ پہنچایا اور وہاں پر اسے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اس کو بخش دیا، تو اس بخشے ہوئے ہونے کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے حصول کی وجہ سے اسے یہ اجازت حاصل ہو گئی کہ وہ اپنے کسی بھائی کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ تو یہ تو ایک عام آدمی کا تذکرہ ہے نا، پھر انبیاء کا مرتبہ، اولیاء کا مرتبہ، علماء کا مرتبہ، اور پھر سید الانبیاء کا مرتبہ کہ شفاعت کا باب اس وقت تک دروازہ کھلے گا ہی نہیں جب تک کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی ابتدا نہیں فرمائے گا۔ اور یہ شفاعت مختلف قسم کی ہے، ایک تو وہ ہے کہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ مل جائے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہونے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان کے لیے حضور کی شفاعت اس درجے میں مفید ہوگی کہ ان کے لیے حضور جب سفارش فرمائیں گے تو ان کے لیے بلندی درجات کا باعث ہوگی کہ وہ عمل کر کے اللہ کے فضل سے جس مقام پر پہنچے سو پہنچے، لیکن حضور کی سفارش اور حضور کی شفاعت ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بن جائے گا۔ تو وہاں وہ جو بخشے ہوئے ہیں ان کو بھی حضور کی شفاعت فائدہ پہنچائے گی۔ دوسرا، حضور فرماتے ہیں کہ میری سفارش اور میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، اہل کبائر کے لیے، کیونکہ انسان بتقاضۂ بشریت اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، بس انسان کو اس طرح سے کرتے رہنا چاہیے کہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے، اس سے معافی کا طلبگار رہے، اگرچہ بار بار گناہ ہوتا رہے لیکن بار بار معافی مانگتا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ والوں کے لیے، اہل کبائر کے لیے میری شفاعت۔ تو دوسرے درجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور سفارش ان لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی جو گناہ گار ہیں، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت فرما کر انہیں وہاں سے نکالیں گے۔ تیسرے درجے میں جو شفاعت نافع ہوگی وہ اتنی عام ہوگی کہ کفار کو بھی اس سے فائدہ پہنچ جائے گا کہ میدان محشر اتنا سخت دن ہے، 50,000 سال کا یہ ایک دن ہے، اور جس میں سورج انتہائی قریب ہوگا، اور احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا کہ اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور کفار کا یہ حال ہوگا کہ وہ بڑی مشکل سے اوپر آ کر سانس لے رہے ہوں گے اور اس میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ برابر میں کھڑا ہوا اس کے پیروں تک پسینہ آ رہا ہو، اور اس کے برابر والا جو ہے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہو۔ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ ایک شخص کے لیے یہ 50,000 سال کا جو دن ہے یہ 50,000 سال ہی کی طرح گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور مقربین بارگاہ ہیں ان کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ سخت دن ایسا ہے جیسے عصر کی 2 ٹھنڈی رکعتیں، ایک ہی وقت ہے، کسی پر طویل ہو کر گزر رہا ہے اور کسی پر مختصر ہو کر گزر رہا ہے۔ اور اس کی مثال دنیا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ بستی تباہ اور برباد ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو الٹ دیا ہے، تو سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، لوگ مر چکے ہیں اور ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ تو آپ نے
اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیف یحیی اللہ الموتى، کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ نبی ہیں، انہیں کامل معرفت حاصل ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے آپ نے اس بات کا اظہار فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری فرما دی۔ وہیں پر 100 سال تک وہیں پر آپ پڑے رہے، سوتے رہے، موت طاری رہی، اور آپ کے ساتھ آپ کی سواری تھی خچر، اور آپ کے ساتھ کچھ آپ کا توشہ یعنی کھانا بھی تھا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا، دوبارہ جان ڈال دی۔ اب یہ 100 سال جو ہے اطراف کے لوگوں پر بالکل پورے 100 سال کی طرح گزرے، اور حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کم لبثت، تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا رہا؟ تو آپ فرماتے لبثت یوما او بعد یوم، میں یہاں پر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ تو یہ جو 100 سال کا عرصہ تھا وہ حقیقتاً 100 سال تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پر وہ اس طرح سے گزارے جیسے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تو یہاں ٹھہرا رہا ہے 100 سال تک۔ اب دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، اور دونوں کی دلیل وہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ تو 100 سال تک ٹھہرا رہا ہے، ذرا اپنے جانور کی طرف نگاہ ڈال، 100 سال میں اس کا جو حال ہونا چاہیے وہی ہوا ہے، کہ اس کے گوشت سب ختم، ساری ہڈیاں ختم، اور تھوڑے بہت آثار نظر آ رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 سال ٹھہرا رہا ہے، اس کی دلیل تھی کہ اپنے ذرا خچر کو اور سواری کو دیکھ لے، 100 سال میں جو اس کا حال ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ اور دوسری چیز کہ تیرے اس کلام کی کہ تو یہاں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہاں واقعی 100 سال کو ہم نے ایک دن یا دن کے کچھ حصے ہی کی طرح تم پر گزارا ہے۔ اپنے کھانے کو دیکھو کہ اسے 100 سال میں اس کا کیا حال ہونا چاہیے تھا، وہ خراب بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کھانے پر جو وقت گزرا وہ دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا، اور بالکل وہ تر و تازہ ہے۔ اور جانور پر اللہ نے 100 برس گزار دیے، تو دونوں اقوال صحیح ہے۔ اور پھر جب یہ اپنی قوم میں لوٹے ہیں تو کمال ہو گیا کہ یہ ان کی داڑھی سیاہ، بال سیاہ، اور ان کے جو بچے تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، کیونکہ ان پر 100 سال اللہ نے گزارے تھے، اور ان پر 100 سال اس طرح سے گزارے تھے جیسے بہت تھوڑا وقت۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ وہاں تو ایسے ایسے عجائبات دیکھنے کو ملیں گے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ برابر میں کھڑا ہوا شخص اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے زیادہ پسینے میں ڈوب رہا ہو، اور اس کے برابر والا، ورنہ پانی کیا ہے، برابری ڈھونڈتا ہے نا۔ پانی تو اگر ہوگا تو بہے گا اور اس کی سطح برابر ہو جائے گی، لیکن وہاں پر ہر آدمی کے اعتبار سے سطح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس پر قادر وہ کر دکھائے گا۔ تو وہ 50,000 برس کا ایک دن ہے جو بہت زیادہ سخت دن ہے۔ اس دن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یعنی وہ سختی اتنی ہوگی کہ ہر ایک کہہ رہا ہوگا کہ بھائی حساب کرو، ہمیں یہاں سے نکالو، چاہے جہنم میں ڈالو، کیونکہ جہنم تو ابھی انہوں نے دیکھی نہیں ہے، تو ان کو یہی جہنم لگ رہا ہے میدان محشر۔ تو اس وقت جب حضور علیہ السلام شفاعت کی ابتدا فرمائیں گے تو اس سے کفار کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ وہ جو وقتی تکلیف میں مبتلا تھے، اب حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو انہیں لگے گا کہ کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے، یہ اس سے تو بہتر حالت ہوگی۔ تو اس سفارش کی وجہ سے کفار کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو 3 طرح کی سفارش ہے کہ ایک بے گناہ لوگ ہوں گے جو بخشے ہوئے ہوں گے، ان کی بلندی درجات کے لیے حضور کی شفاعت کا حرامت ہوگی۔ ایک ہم جیسے سیاہکار ہوں گے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت کا حرامت ہوگی۔ اور وہاں پر لوگ تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ من ذا الذی، کون ہے، کس کی جرت ہے جو اتنی عظیم الشان بارگاہ میں سفارش کر سکے، الا باذنہ، مگر اس کے حکم کے ساتھ۔ تو اللہ اپنے حبیب کو اس نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس میدان محشر میں حضور کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر ہر ایک حضور کی حمد کر رہا ہوگا۔ اسی کو تو مقام محمود کہتے ہیں۔ محمود کا مطلب ہوتا ہے جس کی حمد کی گئی ہو۔ حامد کہتے ہیں حمد کرنے والے کو، اور محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی گئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ ایک کرسی لگائے گا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ کرسی ہوگی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ادب کی وجہ سے اس پر بیٹھوں گا نہیں، میں کھڑا رہوں گا۔ اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر میدان محشر میں، اور جو اللہ کے کامل بندے ہیں ان کو ایک درجہ اور مقام عطا فرمائے گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو جب لوگ دیکھیں گے تو یحمدہ الاولون والآخرون، اولون اور آخرون جو ساری کائنات کے لوگ وہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق پیدا ہونی تھی وہ سب کے سب موجود ہوں گے، اور اس مقام و مرتبے کو دیکھ کر حضور کی حمد کر رہے ہوں گے کہ واہ، آج جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ایسا کسی کو نہ پہلے ملا ہے نہ آئندہ کبھی ملے گا۔ کیونکہ یہاں دنیا میں بہت سارے لوگوں نے مانا اور وہ قائل ہوئے جیسے صحابہ کرام، لیکن حضور کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے اور حضور کے مقام و مرتبے کا اقرار نہ کیا۔ اور آج ہم نے حضور کے اس جلوائے فروزہ کو تو نہیں دیکھا لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن میدان محشر میں ہر ایک قائل ہوگا۔ اسی لیے استاد زمن فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے لگی، ورنہ اللہ کو کیا مشکل ہے حساب کرنے میں۔ ایک لمحے بھر میں جس کو جنت میں ڈالنا ہے جنت کا فیصلہ فرمانے پر قادر ہے، جسے جہنم میں ڈالنا ہے سزا دینی ہے لمحے بھر میں اس کا فیصلہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے کہ اس دن کو اتنا بڑا بنائے اور 50,000 برس کا بنائے اور اتنی مشکلات اس میں پیدا کر دے اور پھر اپنے محبوب کے ذریعے سے ان مشکلات کو دور کر کے لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے اپنے حبیب کے مرتبے کو بلند طور پر دکھا دے۔ اسی لیے تو اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں، یحمدہ اہل الجمع کلہم، کہ اس دن جتنے بھی وہاں پر جمع ہوں گے سب اس مقام پر حضور کو فائز دیکھ کر آپ کی حمد کر رہے ہوں، اور پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ بھئی اتنی تکلیف ہے، اتنی پریشانی ہے، کسی سفارشی کو ڈھونڈو، کسی شفاعت کرنے والے کو۔ تو اب یہ خیال دل میں کیسے پیدا ہوا؟ یہ شرک ہے نا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ اللہ ہی نے خیال دل میں ڈال دیا۔ اور پھر وہ انبیاء کے پاس جا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہتے ہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کا ایسا جلال نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہے، اللہ کی بے نیازی پہ نظر ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب حضور کے چچا کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان جہاد میں اترتے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اترتے ہیں یا نہیں؟ ان کی گردنیں بھی کٹتی ہیں، ان کے اعضاء بھی کٹتے ہیں، ان کو مسلح بھی کیا جاتا ہے، حضرت حمزہ کے کلیجے کو چیرا بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بظاہر کوئی مدد نہیں فرما رہا، سب ہونے دیا۔ جو مقام و مرتبہ امیر حمزہ کو دیا سو دیا، لیکن حضور جب امیر حمزہ کو یاد کرتے تھے اور وہ آپ کی یہ حالت آپ کے سامنے آتی تھی، حضور زار و قطار رویا کرتے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس ہی کے ارادے پورے ہوتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر نگاہ ہوگی کہ یہ امیر حمزہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں اترے، لیکن اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا تو وہ ہوا۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ تو میدان معاشر میں انبیاء کی نگاہ اللہ کی بے نیازی پر ہوگی کہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ اگرچہ اس نے بخش دیا ہے لیکن وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اس کا غلبہ ہوگا اور ہر نبی کہے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اور وہ دوسرے نبی کی طرف ہر ایک کو بھیج رہے ہوں گے، حتیٰ کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ آج اگر شفاعت کا صحرا کسی کے سر ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی غیر کے پاس، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میں ہی اسی کام کے لیے ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک طویل سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ اس سے پہلے اللہ کی ایسی حمد کسی نے بیان نہیں کی۔ اور حضور زار و قطار رو رہے ہوں گے، اخلاص، محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی کیفیت، سب کچھ حضور پر طاری ہوگی اور حضور اللہ کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے لیے سجدہ فرمائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا۔ حضور پھر شفاعت فرمائیں گے اور حضور کی شفاعت کے نتیجے میں ہمارا بیڑا پار ہوگا، اللہ کا فضل ہمارے شامل حال ہوگا، اللہ کے کرم اور اس کے فضل اور اس کی عنایت سے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کی برکت سے ہم جنت دیکھنے کے قابل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمال رحم فرمایا، اپنی مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے نفوس قدسیہ کو اجازت مرحمت فرمائی اور ہمیں صحیح اعتقاد کی طرف رہنمائی فرما دی کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ گزر چکا، یعنی وہ ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے، اور یہ ماضی، حال اور مستقبل ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے لیے نہ کوئی ماضی ہے، نہ مستقبل ہے، نہ حال ہے، اس پر تو کوئی زمانہ نہیں گزرتا، زمانہ تو ہم پر گزر رہا ہے اور ہم میں تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک شے کو جاننے والا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں کوئی حاصل کر سکتا، احاطہ کر سکتا ہے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ تو اس کا علم دو طرح کا ہے، ایک وہ جو ظاہر عالم مشاہدہ کا علم ہے، اور ایک وہ ہے جو عالم غیب کا علم ہے، وہ اس میں سے جتنا جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کی عطا کے بغیر آپ عالم مشاہدہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کا علم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بعض اوقات انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، ذہن ہی کام نہیں کر رہا، پاگل بنا دیا، کر کے بتایا علم حاصل کر ہی نہیں سکتا، اس کو سمجھ ہی نہیں، بچے جیسا ذہن ہے اس کا۔ تو اللہ جسے عطا فرمانا چاہے، عقل مند بھی ہوتا ہے، یعنی چیزوں کو سمجھتا بھی ہے، لیکن ایسا کن ذہن ہوتا ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جتنا یاد رکھوانا چاہتا ہے، جتنا علم عطا فرمانا چاہتا ہے، وہ تقسیم ازل سے ہو چکی ہے، اتنا ہی علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ برابری نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، قدیم ہے، لا محدود ہے اور غیر فانی ہے، اور بندے کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے، محدود ہے اور اس پر فنا ممکن ہے، اور وہ حادث ہے، پہلے نہیں تھا، جب اللہ نے عطا کیا تو اسے علم حاصل ہو گیا، اور جب تک نہیں دیا تھا نہیں تھا، اور جب چاہے گا اس سے یہ علم چاہے تو واپس لے سکتا ہے۔ تو ہمیں اگر کچھ معلوم بھی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی جانتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے، لو جی برابری ہو گئی، نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور آگے فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی بادشاہت آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی ہے، اس پر بھاری نہیں ہے اس کی نگہبانی۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ہر لمحہ اس پوری کائنات کی نگہبانی اور اس نظام کو چلانا اور متوجہ رہنا اور غافل نہ ہونا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو ہم تو 4-6 گھنٹے کام کر کے تھک جاتے ہیں اور نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ 10 گھنٹے کام کر لیں تو اس کے بعد تو ہمیں آرام چاہیے ہی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب سے تخلیق فرمایا اس کائنات کو، جب سے حفاظت فرما رہا ہے، اور ان چیزوں کی حفاظت اسے تھکانے والی نہیں ہے، کہ بڑی قدرت والا، بڑی عظمت والا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اسی چیز کو آخر میں بیان کر دیا کہ وہ بہت بلندی والا ہے اور بڑے علم کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو، ان عقائد کو یاد رکھ کر اسے محفوظ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب دیر سے آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلدی آئیں تاکہ یہ بیانات سنیں، اور پھر اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو یہ اپلوڈ ہوتا ہے یوٹیوب چینل فیض نثاریہ پر، اس پر آپ جا کر اس کو بار بار ملاحظہ فرمائیں، تاکہ اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ بار بار سننے سے، آپ کی سماعت سے بار بار جب ٹکرائیں گے تو آپ کو حفظ ہو جائیں گے، اور سبسکرائب کر لیں گے تو جیسے ہی اپلوڈ ہوگا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی جمعے کا بیان سننا ہے، وہ خود بخود آپ کے پاس آئے گا اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اگر وقت پر آپ کا کوئی کام ہے تو آپ نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیان سننے کے لیے، لیکن بعد میں آپ اس کو ضرور سماعت فرمائیں اور ایک نوٹ بک بنائیں اور اس کی بنیادی ضروری معلومات کو اپنے پاس نوٹ کریں، اور پھر اس نوٹ بک کا بار بار مطالعہ کریں، تو اس میں بنیادی معلومات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گی، اور اس سے آپ کی علمی ترقی
ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ دیر سے تشریف لاتے ہیں، ابھی اذان ہوگی، اس اذان ہوتے ہی مسجد میں آنا فرض ہے اور نہ آنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف جلدی کرو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو ہمارے بعض بھائی جو ہے عین خطبے کے وقت آ رہے ہوتے ہیں اور یہ عادت بنا لی ہے ان لوگوں نے، لہذا وہ نماز پڑھنے تو آ رہے ہیں، نیکی تو کرنے آ رہے ہیں، لیکن اس تاخیر کی وجہ سے وہ ایک حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا جیسے ہی اذان دی جائے تو خرید و فروخت ترک کر دو۔ تو خرید و فروخت سب سے زیادہ ہمیں رغبت دلاتی ہے کہ بھئی بیٹھے رہو، دکان پہ نفع مل رہا ہے۔ تو جب اتنی نفع والی چیز کو ترک کرنے کا حکم دے دیا تو کھیل کود اور دیگر گیدرنگز میں اگر کوئی بیٹھا ہو، سو رہا ہو، گیم کھیل رہا ہو، موبائل پہ واٹس ایپ اور فیس بک براؤزنگ کر رہا ہو، تو یہ تو اور نکما پن ہے کہ دکان سے اٹھا دیا اللہ نے۔ تو ساری چیزوں کو ترک کر کے جیسے ہی اذان ہو تو ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ اللہ کے اس حکم کو یاد رکھیں، خدا کا خوف کریں اور مسجدوں کی طرف دوڑیں۔ نماز تو ویسے بھی پڑھیں، لیکن اس کو بھی اسی طرح ادا کرنا ہے کہ پہلے اللہ کی ناراضگی مول لیں گے اور پھر مسجد میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور اور عقل عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔